دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ خوش آمدید اور ویلکم بیک۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں FM 92.4 پہ پروگرام دین اسلام، اور آج کے اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، وہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت۔ سامعین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا ہے، اور آپ عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ اور قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ کرختگی، بد اخلاقی اور بد مزاجی وغیرہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر آپ تند خو اور سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان بد اخلاقی، بد مزاجی وغیرہ یا بے رحمی، کرختگی وغیرہ کی کوئی بھی ایک صفت یا معاملہ آپ ان کے اندر نہیں دیکھتے، جس کی گواہی خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی۔ تو ہمیں حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، باوجود یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق اور اوصاف کو اختیار کرنے اور اچھی عادتوں اور خصلتوں سے مزین کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ خود کو ان سے مزین کر لیں، مگر اکثر مسلمان اخلاق حسنہ سے دور ہو کر بحث و تکرار، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور تشدد کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لوٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، تاکہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی عزت و منزلت اور اپنی موروثی شرافت و کرامت واپس مل جائے۔ جناب سرور کائنات حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انسانی تاریخ کی وہ منفرد اور ممتاز ترین شخصیت ہیں کہ جن کے حالات زندگی، عادات و اطوار، ارشادات و فرمودات اور اخلاق حسنہ اس قدر تفصیل کے ساتھ کھلی کتاب کے طور پر نسل انسانی کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی و خاندانی حتیٰ کہ شخصی اور پرائیویٹ زندگی کا بھی کوئی ایک پہلو تاریخ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہا۔ اسے محض اتفاق قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انسانی تاریخ اپنے دامن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور شخصیت کے احوال و اقوال کو اس اہتمام کے ساتھ محفوظ نہیں رکھ سکی، بلکہ یہ قدرت خداوندی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے کا آئینہ دار ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ کلام یعنی قرآن کریم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پوری نسل انسانی کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، تو اس اسوہ حسنہ اور نمونہ کامل کا اپنی تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر محفوظ رہنا اس حکم خداوندی کا منطقی تقاضا ہے، اور یہ منطقی تقاضا ایک معجزہ کے طور پر تاریخ انسانی کا ناقابل فراموش باب بن چکا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک انسان زندگی کے کسی بھی شعبہ میں قدم رکھنے اور آگے بڑھنے سے پہلے اپنے سے بہتر شخص کے عمل و کردار کو بطور نمونہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جو شخص
کسی بھی حوالے سے اس کی نظروں میں بہتر اور خوب قرار پاتا ہے، اس کی پیروی کو وہ اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے۔ تو آئیڈیل کی تلاش کا جو تصور ہے اسے انسانی فطرت کا، آپ کے علم میں ہے کہ یہ انسانی فطرت کا اس میں اظہار ہے کہ ہر شخص اپنا آئیڈیل کسی نہ کسی انسان کے اندر تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے نظام میں اس کی فطرت کے اس پہلو کا لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ یعنی سورہ الفاتحہ میں انسان کو ہدایت کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہی کا شکار ہوئے۔ سامعین اکرام، اگر ہم تھوڑا سا یہاں غور کریں تو کیا ہم ہر نماز میں یہی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے؟ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جس پر تیرا انعام ہوا، یعنی جس پر تو کرم فرماتا ہے، جس پر تو رحم فرماتا ہے، جس پر تو فضل فرماتا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ جن کے نقش قدم پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں تلقین کی گئی ہے، بلا شبہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ وہ گروہ ہیں جو اپنے کردار و اخلاق کے اعتبار سے نسل انسانی کے سب سے ممتاز طبقات ہیں، اور نسل انسانی نے اپنے اپنے دور میں اس طبقہ کے ہر فرد سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کی ہے۔ لیکن ان نیک اور پارسا شخصیات کی زندگیاں اپنی اپنی جگہ ہدایت کا منبع ہونے کے باوجود آج کے انسان کے لیے تاریخ کے صفحات پر اس انداز سے محفوظ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے کہ وہ ان سے اپنی زندگی کے مسائل و مشکلات میں رہنمائی حاصل کر سکتے، جبکہ حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آج کا انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا اقوال و ارشادات اور سنت مبارکہ میں بہترین نمونہ و رہنمائی ضرور مل جاتی ہے۔ یہ محض عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جسے آزمائش کی کسی بھی کسوٹی پر آج بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ ایک نمونہ کے طور پر موجود ہیں۔ ہمیں اگر اپنا آئیڈیل تلاش کرنا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان، یہ ہمارا روحانی تقاضا بھی ہے، ہمارا ظاہری تقاضا بھی ہے کہ ہم حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یعنی انہیں اپنا آئیڈیل تصور کریں۔ اور بلا شبہ جو شخص حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد بھی رکھے جاتے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ پاک کے ہاں نیک لوگوں میں کیا جاتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ سامعین اکرام، آج نسل انسانی جس ذہنی انتشار، دلی بے اطمینانی اور معاشرتی انارکی کا شکار ہے، یعنی معاشرتی انارکی کا جو شکار ہیں، اس نے تمام نظریات، افکار، فلسفوں اور نظاموں کے بھرم توڑ کر رکھ دیے ہیں جن کو انسان خود ہزاروں برس سے اپنے ارد گرد بنتا آ رہا ہے، اور جن کے سہارے انسانی معاشرہ کو امن و سکون کی منزل سے ہمکنار کرنے کا کوئی بھی خواب تعبیر کا دامن نہیں تھام سکا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بے راہ روی کے تپتے ہوئے ریگستان میں بھٹکنے والی انسانیت کی رہنمائی اس سرچشمہ ہدایت کی طرف سے کی جائے جو سب سے زیادہ محفوظ، شفاف
شفا بخش اور خوش ذائقہ ہے، اور بلا شبہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس کی پیروی کے بغیر نسل انسانی امن و سکون کی حقیقی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سراپا مجموعہ صفات حمیدہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ارباب بصیرت اور اہل فکر و دانش سے خراج عقیدت وصول نہ کر چکا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جس نے دوست و دشمن سب کو اس بارگاہ سے خیر و حسن میں سر نیاز خم کرنے پر مجبور کر دیا، آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں، یعنی جسے قرآن کریم نے خلق عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، یعنی یہ کہہ کر اسے قرآن پاک کی عملی تعبیر و تفسیر قرار دے دیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو جن کی بعثت یعنی بھیجنے کا مقصد ہی اچھے اخلاق سکھانا ہو تو خود ان کے اخلاق عظیمہ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے کاموں یعنی اخلاق کو جن بلندیوں سے ہمکنار فرمایا، ان کی مثال پیش کرنے سے تاریخ آج تک قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو بھی اچھی عادات اور بہتر معاملات کی تلقین فرمائی ہے، اور اخلاق کریمانہ انہی دو امور سے عبارت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے تم سب میں سے زیادہ اچھا وہ شخص لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے برا میرے نزدیک وہ ہے جو برے اخلاق کا حامل ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان شخص اچھے اخلاق کی بدولت ان لوگوں جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے کے عادی ہیں۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو سب سے بہتر چیز کون سی عطا ہوئی ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ملاقات میں جو وصیت فرمائی اس میں فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق بہتر بناؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے جس طرح میری جسمانی بناوٹ کو بہتر بنایا ہے، اس طرح میری عادات و اخلاق کو بھی بہتر فرما۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ ترک کر دیا اس کا ٹھکانہ جنت کے آغاز میں ہوگا، جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کیا اس کا ٹھکانہ جنت کے درمیان ہوگا، اور جس نے اپنی ساری عادات و اخلاق کو بہتر بنا لیا اسے جنت کے سب سے اوپر والے حصہ میں جگہ ملے گی۔ سامعین اکرام، ہمیں اپنے شعور کے اندر اس بات کو اہمیت اور جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کس قدر عمل پیرا ہیں، ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے تھے۔ ہمیں جواب خود ہی مل جائے گا۔ آج اس وقت اس گھڑی، اس پاک جمعۃ المبارک کی گھڑی میں اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ ہر شخص اپنی جگہ اپنے آپ کو اپنے احتسابی عدالت میں کھڑا کر کے خود سے احتساب کرے اور پوچھے کہ میں کس طرف چل رہا ہوں، مجھے کس طرف چلنا چاہیے تھا، بحیثیت مسلمان میں کیا کر رہا ہوں،
مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا جو میں کر رہا ہوں کیا وہ ناراضگی کا باعث تو نہیں بن رہا؟ کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا جا رہا؟ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور تو نہیں کیا جا رہا؟ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے نیک بندوں کا قرب واپس تو نہیں لے رہا؟ کیونکہ ہم ہر نماز میں نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے؟ وہی انعام یافتہ گروہ جن کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تمام انعام یافتہ گروہ ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں پر ہم ایک خوبصورت نعت سننے جائیں گے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سنتے رہیے پروگرام دین اسلام۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام دین اسلام۔ ہم بات کر رہے تھے اخلاق حسنہ کی۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آخرت کے عظیم درجات اور بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے، اور بے شک بندہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے تک پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ سامعین اکرام، اخلاق حسنہ و حمیدہ کے اثباتی پہلو کے اعتبار سے اور اخلاق رذیلہ کے انسدادی و منفی پہلو کے لحاظ سے حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ و حمیدہ کا اثبات فرمایا ہے اور اخلاق رذیلہ کا انسداد کیا ہے، اخلاق حسنہ و حمیدہ کو فروغ دیا ہے اور اخلاق رذیلہ کی ممانعت اور خاتمہ فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ و حمیدہ اپنانے اور اخلاق رذیلہ ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جانے والا آج کا یہ پروگرام آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا، اور آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر باتیں ہوئیں ان تمام پیغامات سے ہمیں ہماری زندگی کے اندر مثبت پیش رفت حاصل کرنے میں مدد ملی ہوگی۔ اس امید اور پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے کہ جہاں رہیں خوش رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے امان اور سب کے لیے بہتری ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سب سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہزاد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔